الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی ابتدا سے دو قسم کے لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان دو قسم کے کفار کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دشمن کہیں وہ کبھی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ہمیں گھر میں کھانا پہنچائے، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرے، لیکن وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ دوست ہو جائے تو معاذ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو قسم کے کافروں کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ فرمائے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
البتہ تحقیق آپ پائیں گے بہت زیادہ سخت دشمنی میں ایمان والوں کے لیے. کن کو؟ فرمایا کہ یہودیوں کو اور مشرکوں کو، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنے والوں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے خیر کی کبھی امید نہیں رکھی جائے گی. ان سے جب بھی بات ہوگی یا یہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی اور دوستی کا معاملہ کریں گے تو اس کے پیچھے ان کی اپنی غرض ہوگی، اپنا مطلب ہوگا. اسلام اور مسلمان کو فائدہ دینے کے لیے یہ لوگ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. مشرکوں کی سب سے موجودہ دور کی جو بدترین مثال ہے وہ ہندو ہے. ہزاروں بت ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ سے بھی بدتر مشرک ہیں. یہ مشرکین مکہ کے تو 360 بت تھے، ان کے ہزاروں معبود ہیں. ان کے ہاں مینڈک بھی معبود ہے، ان کے ہاں چھپکلی بھی معبود ہے، ان کے ہاں بندر بھی معبود ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے گائے بھی معبود ہے. اور ہر گھر کے اندر ایک معبود انہوں نے رکھا ہوا ہے. کسی کا سائز اتنا ہے، کسی کا سائز اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا سائز بہت بڑا ہے. اپنے معبود کی جو ہے وہ صفائی بھی کرتے ہیں، اس پر کپڑا بھی مارتے ہیں. پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی کہ جس کو ہم پوجا کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا دے گا. اس کے اوپر کی مٹی بھی ہم خود اتارتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دے گا. لا لا کر عجیب و غریب قسم کی کھانے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ بیچارہ معبود تو ان کا کھاتا نہیں ہے، اس معبود کے جو دلال بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. پجاری پنڈت جی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، اور معبود بیچارہ بھوکے کا بھوکا رہتا ہے. اور اس کی آ کر پھر وہ خود روزانہ صفائی کرتے ہیں. اگر صفائی نہیں کرے تو معبود صاحب کی شکل بھی نہیں پہچانی جائے گی، اتنی مٹی ہو جائے گی. لیکن عقل اور شعور جب میرا رب چھین لے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ ایک صحابی ہے نا، وہ مسلمان ہوئے. کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے کہ میرا جو بت تھا، معبود تھا، اس کو میں ایک جگہ رکھ کر کہیں گیا، آ کر دیکھا تو کتا ٹانگ اٹھا کر اس پہ پیشاب کر رہا تھا. میں نے لات مار کر اس کو بولا دفع ہو، تو مجھے کیا نقصان اور نفع دے سکتا ہے؟ تو کتے کو تو اپنے اوپر پیشاب کرنے سے نہیں روک سکتا. تو اسے اللہ نے شعور دیا، سمجھ دی، تو وہ سمجھ گئے اور اس کو پھینک دیا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے کلمہ پڑھ لیا. تو یہودی تو وہی چلے آ رہے ہیں نسل در نسل. مشرک ہر دور میں بدلتے رہے ہیں، اور موجودہ دور کا مشرک جو ہے وہ ہندو بھی ہے، بدھ مت والے بھی مشرک ہیں، سکھ بھی مشرک ہیں. وہ بھی اپنے اس گرو جی کے بت کی جو ہے تصویر کی وہ پوجا کرتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں. تو یہ ساری مشرکوں کی، یہ لوگ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. موجودہ دور کے اندر یہودی اپنی دشمنی کو اور زیادہ ظاہر کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری کیا ضرورت، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو. قتال کا مطلب میں نے سمجھایا تھا نا پچھلے جمعے. ہم جیسے ڈرپوک اگر اللہ تعالیٰ قتال کا لفظ استعمال نہیں کرتے نا تو مجھ جیسا ڈرپوک ملا جو ہے وہ جنگ کو جہاد کہتا ہی نہیں. اب تو مجبوراً کہنا پڑے گا کہ اللہ نے لفظ قتال کہا ہے، لڑائی، قتل کرنا اور قتل ہو جانا. فرمائے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. حالانکہ والمستضعفین، کمزور لوگ، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، نکال دیں ہمیں اس بستی سے جن کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك ولیا، اور ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے مددگار پیدا فرما دے، حمایتی پیدا فرما دے. واجعل لنا من لدنك نصیرا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما دے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آیت اہل فلسطین کی حالت پر نازل ہوئی ہو کہ آج وہ لوگ اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، پھر کوئی ہمارے لیے مددگار عطا فرما دے. کوئی عمر جیسا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا. ایسے وقت میں مسلمان کا کیا ذمہ ہے؟ قتال کرنا. کیا کرنا؟ قتال کرنا. لیکن اس قتال والا جہاد جو ہے، اس جہاد کا اعلان وقت کے حکمرانوں کو کرنا ہے. نہیں کرتے تو عند اللہ وہ مجرم ہوں گے، اور اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. ایک دانشور نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ایسے لوگوں کو دانشور نہیں کہتا. دانشور کا مطلب ہوتا ہے عقل والا. یہ دانش خور ہیں، عقل کھا جانے والے. ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی عقل. اس نے کہا ویسے تو پاکستان 12 منٹ کے اندر اسرائیل کو تہس نہس کر سکتا ہے اپنے ایٹم بم مار کر، لیکن اس کے اگلے 6 منٹ کے اندر تمام عالمی طاقتیں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی. یہ ایک دانشور نے اپنے طور پر ایک رائے قائم کی، ڈرانے کی کوشش کی کہ عالمی طاقتیں اگلے لمحے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی. یہ بات وہ کرے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ باقی رکھنا اور مٹانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر تو وہ کہیں کہ جی عالمی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس مل کر نیٹو پاکستان کو مٹا دیں گے. ارے یہ نیٹو کی فوج ہیں، طالبان کو تو افغانستان سے مٹا نہیں سکی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ مٹ گئے. 20 سال لگائے، 20 سال لگائے طالبان کو مٹانے میں.
جن کے پاس ایٹم بم نہیں، جن کے پاس ٹینکیں نہیں، جن کے پاس توپیں نہیں، ہاں، جن کے پاس لڑنے کو سلیقے کے ہتھیار نہیں، ان لوگوں پر تو 20 سال بم برسا کر بھی انہیں ختم نہیں کر سکے، تو پاکستان کو کہاں سے ختم کریں گے؟ پاکستان ختم ہونے کے لیے تھوڑی بنا تھا، ختم ہونے کے لیے بنا تھا؟ پاکستان تو کفر کو ختم کرنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسرائیل کی موت پاکستان ہی ثابت ہوگا۔ یہ آپ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ اسرائیل کو سعودی عرب سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل کو سعودی عرب تیل سپلائی کرتا ہے۔ اتنا دلال اور بے غیرت ہے سعودی حکمران، ٹھیک ہے نا جی، سعودی عرب تیل سپلائی کرتا ہے، اس کو مصر سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مصر میں جنرل سیسی یہودیوں کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو خطرہ ہے پاکستان میں بسنے والے داڑھی اور پگڑی والے مسلح اور مسجد اور مدرسے والے طبقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب میری قوم متحد ہوگی، منظم ہوگی، اور اس کی قیادت اور سیادت اہل حق، نڈر اور بہادر علماء کرام کر رہے ہوں گے، تب ایسے دانشوروں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے یہ۔ انہوں نے 2.5 سال میں انصاف اور عدل کی مثالیں قائم فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت ملنے سے پہلے یہ ایسے شاہانہ زندگی گزارتے تھے کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے تو ان کی خوشبو سے لوگ راستہ تلاش کر کے ان تک پہنچتے تھے، اتنے قیمتی قیمتی عطریات اور اتنے قیمتی قیمتی لباس۔ لیکن جب حکومت آئی تو عرصہ دراز تک کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی۔ بیگم نے ایک دن میٹھی چیز بنا لی، چوری ٹائپ کی کوئی چیز بنا لی۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے بنائی ہے؟ کہا حضرت آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے یہ جمع کر لیے تھے اور یہ میں نے اس میں سے بنا لی ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہا؟ بیوی کو شاباش نہیں دی، واہ واہ نہیں کی، فرمایا اچھا اس کا مطلب کہ اتنے پیسوں کے بغیر ہمارا خرچ چل سکتا ہے نا، لہذا اتنے پیسے میں اپنی تنخواہ سے اور کم کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جی میں نے 1 روپیہ جوڑا اور 8 دن کے اندر 8 روپے میں نے جوڑ لی اور ان 8 روپوں سے میں نے یہ چیز بنائی ہے، تو فرمایا کہ یہ 8 روپے آئندہ میری تنخواہ سے کم ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر بھی میرا گزر چل رہا تھا نا۔ عید کے دن اولاد کو اور بیوی کو، بچوں کو پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، وہی گھر کے پرانے کپڑے دھو کر بچوں کو پہنائے، اور انہیں یہ ترغیب دی کہ تمہارے لیے آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ جب ایسے حکمران ہوتے ہیں نا، پھر یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ یار ہم تو مار دیں گے، پھر وہ لوگ ہمارے کو ماریں گے۔ بھائی ظاہر ہے لڑائی میں تو دونوں پہلو، وہ تو پہلے درجے کا بے وقوف انسان ہے
جو یہ کہے کہ میں لڑائی بھی کروں مجھے تھپڑ بھی نہ لگے، ہاں میں لڑوں بھی، یہ تو عمران خان والی سوچ ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، بلا مقابلہ بس لڑائی کرتا جاؤں، سامنے والے سب چپ کر کے کھڑے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قاصد بھیجا شاہ ہرقل کے پاس کسی مسئلے کے متعلق، کسی کام سے۔ وہ جب شاہی دربار سے نکلے تو ان کا گزر قید خانے سے ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ چکی چلا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، نابینا ہیں۔ کیا ہے؟ نابینا۔ وہ جب قاصد واپس آیا تو اس نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت امیر المومنین، فلانا بادشاہ ہرقل کے قید خانے میں نے ایک مسلمان کو دیکھا، نابینا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس ہرقل بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا، پہلے مجھے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے، میں نے نہیں چھوڑا، اس نے میری آنکھیں نکال دی، پھر مجھے قید خانے میں ڈال دیا، اب چکی پسواتا ہے مجھ سے، یہ میری سزا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اکیلا ایک ہی بندہ تو ہے، خیر ہے، چھوڑو، اس ایک کی وجہ سے کیوں پنگا لیں؟ پاکستانی تھوڑے تھے وہ ایسے کہتے۔ انہوں نے شاہ ہرقل کو خط لکھا کہ یہ مسلمان قیدی پورے اعزاز اور اکرام کے پاس میرے پاس بھیجا جائے، دوسری صورت میں میری فوجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک آدمی کے لیے، وہ بھی بوڑھا، پاکستانی حکمران ہوتا نا، نواز شریف یا عمران خان یا زرداری جو بھی ہوتا نا، وہ کہتا بھاڑ میں جائے، بوڑھا ہے، کل مر جائے گا، خامخواہ ہم پورے ملک کو داؤ پہ کیوں لگائیں؟ یہ سوچ بے غیرتی کی ہے۔ کون سی سوچ ہے یہ؟ بے غیرتی کی سوچ ہے، یہ اسلامی اخوت کی سوچ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے خلاف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو وہ اور پھر وہ قیدی آیا مسلمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں عیسائی بادشاہ نے اپنی دربار میں ایک مسلمان قیدی کو بلوایا۔ یہ بادشاہوں لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ظالم مزاج ہوتے ہیں، یہ تفریح کرنے کے لیے بھی ظلم کرتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک قیدی کو بلایا، جب وہ مسلمان قیدی اس کے پاس سامنے آیا تو بادشاہ کے وزیر نے اٹھ کر اس مسلمان قیدی کے منہ پر تماچا لگایا اور تنزیہ طور پر کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا امیر، بلاؤ نا، اور کہاں ہے تمہارا خدا، بلاؤ نا اس کو مدد کے لیے، ہمارے سامنے بے بس بنے کھڑے ہو۔ تو وہیں دربار میں مسلمان جاسوس موجود تھا، ٹھیک ہے نا جی، یہ جاسوسی نظام اس وقت سے چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے شروع فرمایا، تو اس مسلمان جاسوس نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پیغام بھیجا کہ حضرت ہمارے دربار میں آج یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو، ایک قیدی خامخواہ سکون سے زندگی جی رہے ہیں، کیوں پنگا لیں، کس لیے جھگڑا مول لیں؟ نہیں،
بلکہ فوراً اپنی فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور قاصد بھیجا کہ تماچا لگانے والے وزیر کو اس قیدی سمیت میری دربار میں پیش کرو یا میری فوجوں کے آنے کا انتظار کرو۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ایٹم بم نہیں تھا، میزائل نہیں تھے، ٹینکیں توپیں نہیں تھی، ایمان تھا۔ مسلمان جب بھی جنگ لڑتا ہے ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑتا، مسلمان جب بھی جنگ لڑے گا ایمان کے بل بوتے پر لڑے گا، اور جب تک مسلمان ایمان کے بل بوتے پر جنگ لڑے گا تب تک مسلمان ناقابل تسخیر ہوگا۔ لیکن جب مسلمان کا ایمان ڈاؤن ہوا اور اس نے حکمت عملیاں اپنانا شروع کر دیں اور اس نے مصلحتوں کا شکار ہونا شروع کر دیا اور اگر مگر چونکہ چنانچہ کا جو ہے وہ بحث چھیڑ دی تو مسلمان جنگ کیے بغیر شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ جب امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچا تو عیسائی بادشاہ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے وزیر کو چھپا سکے۔ اس نے تاریخ بتاتی ہے اپنے وزیر کو اس مسلمان قیدی سمیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پیش کیا۔ جب مسلمان اور وہ وزیر پیش ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے حکم فرمایا کہ اس وزیر کو قیدیوں کی طرح پیش کیا جائے، بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنا کر پیش کیا جائے، اور اس مسلمان قیدی کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنی مسند پہ بٹھایا۔ جب وہ قیدی پیش ہوا تب اس مسلمان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس مسلمان قیدی نے کہا حضرت اس شخص نے میرے منہ پہ تماچا لگایا تھا اور مجھ سے یوں بات کی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھو اس کو بھی ویسا تماچا لگا کر اس کی بات کا جواب دو۔ وہ مسلمان قیدی اٹھا، ٹھیک ہے، اس وزیر کے منہ پہ تماچا لگایا، تماچا لگا کر کہنے لگا تو نے پوچھا تھا نا کہ تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ تو یہ سامنے میرا امیر المومنین ہے۔ تو نے پوچھا تھا نا کہ تمہارا خدا کہاں ہے، مدد کے لیے نہیں آ رہا؟ تو میرے امیر المومنین کو میرے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ تجھ وزیر کو آج قیدی بنا کر دربار میں پیش کر دیا ہے۔ جب اس نے تماچا کھایا تو امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو تجھے قتل بھی کر دیتا لیکن تجھے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو اپنے بادشاہ کو جا کر بتا سکے کہ بے قصور مسلمان پر ہاتھ اٹھانے والے کے سے انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت ابھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ یہ ہمارا ماضی تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں سوچا کہ ایک قیدی ہے مرنے دو پٹنے دو، کیا ہوتا ہے بلا وجہ 44 لاکھ مربع میل کی سلطنت کو ایک قیدی کے لیے؟ ارے عقل کے اندھو، 12 منٹ اور 6 منٹ کی بحث کرنے والوں، بھول کیوں جاتے ہو کہ اسلام کا محافظ اللہ ہے اور مسلمان کا محافظ بھی؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ ہی نے تو وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اگر مٹھی بھر افغانستان کے علماء اپنے ایمان کے بل بوتے پر امریکہ سمیت
32 ممالک کی ناٹو فورسز کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں تو پاکستان کی لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل آرمی، ایئر فورس اور بحریہ یہ بھی یہود و نصارہ کو سبق سکھا سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی قیادت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز کا ایمان رکھتے ہوں، ان کی قیادت کرنے والے خالد بن ولید کی جرت رکھتے ہوں، ان کی قیادت کرنے والے عثمان ذی النورین والی حیا رکھتے ہوں، ان کی قیادت کرنے والے فاروق اعظم کا عدل رکھتے ہوں، اور ان کی قیادت کرنے والے ابو بکر صدیق کی صداقت رکھتے ہوں۔ رونا تو یہی ہے کہ یہ امت ایسی مدبر، مومن اور مخلص قیادت سے محروم ہے۔ اس امت کو ایک منصوبے کے تحت حصوں بخروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میں کس منہ سے فلسطینیوں کو یقین دلاؤں کہ ہم آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے؟ میں کیسے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی سسکیوں کو بند کراؤں کہ صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ کہاں سے کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی؟ ٹک ٹاک پر تھرکنے والی بچی کی کوک سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ گانے سننے والی اور ڈانس کرنے والی اور میوزک کی دل دادا خواتین کی کوک سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ وہاں سے تو عامر لیاقت جیدے گویے اور ناچنے والے پیدا ہوں گے۔ ان کوکھوں سے تو کوئی مجاہد پیدا نہیں ہونے والا۔ ہم کیسے، اور پھر میں کیسے ان مظلوموں کے لیے آگے بڑھ کر ان کی مدد کا اعلان کروں؟ میرا مسلمان تو اتنی تقسیم میں چلا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے اس کے پیچھے نماز، یہ بریلوی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ وہ پچھلے سال یہ ابھی رمضان میں لبیک پر جو مظالم ہوئے تھے، حالانکہ ہم نے مسلک سے ہٹ کر، اور الحمدللہ میرے والد محترم کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے اور میری زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی میں نے مسلک کی ترجمانی نہیں کی ہے، جب بھی کی ہے امت کی ترجمانی کی ہے۔ میرے لیے امت مقدم ہے، میرا مسلک مقدم نہیں ہے۔ میرے لیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اولیت رکھتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یا میری تقریر سننے والوں کو کبھی میں نے بریلوی دیوبندی کی بحث میں نہیں الجھایا ہو تو مجھے بتا دو۔ کبھی میں نے مسلک پر قوم کو تقسیم نہیں کیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی ان دنوں رمضان میں بریلوی حضرات نے جلوس نکالے تھے اور یہاں جامع مسجد کے پیچھے کھڑے ہو کر جس نے بولا تھا لوگوں نے سنا ہوگا، میں نام کسی کا نہیں لیتا، اگر وہ خود سن رہا ہوگا تو شرمندہ ضرور ہوگا، یہاں پر مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بھائی میں نے تو کبھی تمہیں برا بھلا نہیں کہا، مجھے تو کبھی تمہارے پیچھے بریلوی ہونے کے باوجود تمہارے پیچھے نماز پڑھنے میں کبھی عار محسوس نہیں ہوا، تمہیں مجھے ایسی کون سی برائی نظر آ گئی؟ جو اتنی چھوٹی سوچ رکھنے والی لوگ ہوں تو میں کیسے فلسطینیوں کو یقین دلاؤں کہ پاکستان کا عوام تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں تو عوام کا بیڑا غرق کرنے والے ہمارے جیسے مذہبی رہنما ہیں جنہیں اپنی لیڈرشپ چمکانی ہے، جنہوں نے لیڈری کا شوق پورا کرنا ہے، انہیں امت سے کوئی غرض نہیں ہے۔
امت تباہ ہوتی ہو تو ہو جائے، میرے مسلک کا پرچم بلند رہنا چاہیے. مسجد مٹتی ہے مٹ جائے، میرے مسلک کا پرچم بلند رہنا چاہیے. قرآن کو آگ لگتی ہے لگ جائے، میرے مسلک کا پرچم بلند رہنا چاہیے. یہاں تو یہ مسائل چل رہے ہیں. میں کیسے فلسطینیوں کو کہہ دوں کہ بھائی اب پاکستانی تمہارے پاس آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے؟ ہم تو یہاں ایک دوسرے کی داڑھی نوچنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے تو یہاں فتووں کے توپ بند نہیں ہو رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ نفرتوں کے سوداگروں کو معاشرے سے مٹانا ہے. آپ نے آ رہی ہے سمجھ؟ اگر میں کسی مسلمان فرقے کی طرف آپ کو ابھاروں اور ان کے خلاف نفرت کی آواز اٹھاؤں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے مجھے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم فرقہ پرست ملا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. بھی آج سے نکل رہی ہے، مطلب کہ خود چاہتے ہو کہ یہ گتھم گتھائی رہے، خود چاہتے ہو کہ یہ چٹ پٹاپن رہے، بریلویوں پر فتوے لگیں، دیوبندیوں پر فتوے لگیں، وہ ادھر کی دلیل وہ ادھر کی دلیل. انہی فتووں نے اس امت کو برباد کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اپنی صفوں سے یہ فرقہ وارانہ سوچ، تقسیم در تقسیم کی سوچ کو ختم کر دو. فرقے سے تو ہٹ کر اب دیوبندیوں میں بھی حصے بن گئے ہیں، بریلویوں میں بھی حصے بن گئے ہیں، اہل حدیثوں میں بھی حصے بن گئے ہیں. دیوبندیوں کی ہر تنظیم ایک مستقل فرقہ بن چکی ہے، بریلویوں کی ہر جماعت ایک مستقل فرقہ بن چکی ہے، اہل حدیثوں کی ایک تنظیم، ہر تنظیم ایک مستقل فرقہ بن چکی ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام سیاست کے میدان کی ایک جماعت ہے، ہمارے ہاں سپاہ صحابہ عظمت صحابہ کے لیے محنت کرنے والی ایک جماعت ہے، ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے، بے دینوں کو دین پر لانے والی محنت کرنے والی ایک جماعت ہے. ہمارے ہاں خانقاہی نظام جو اللہ اللہ کے ورد سے لوگوں کے سینوں کو اللہ کے نور سے منور کر رہے ہیں، ایک جماعت ہے. ہمارے ہاں مدارس کی ایک چین ہے جو اس معاشرے کو دین کا علم من و عن پہنچا رہا ہے. لیکن ماتم تو اس بات کا کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے سے پوچھو، سب کام تبلیغی جماعت ہے، باقی سب بیکار ہے. جمعیت والے سے پوچھو، اصل کام ہے ہی جمعیت، باقی تو سب الو ہیں. سپاہ سے پوچھو، کہیں گے اصل کام تو ہمارا ہے، باقی سب بیکار ہے. تبلیغی جماعت سے پوچھو، کہیں گے اصل اپنا خانقاہ والوں سے پوچھو، بھائی اصل تو یہ پیر و مریدی کرنا ہے، باقی سب بیکار ہے. مدرسے والوں سے پوچھو، کہیں گے اصل کام تو مدرسے کر رہے ہیں، باقی تو ایویں جھک مار رہے ہیں. جب تک یہ فضولی بحث ہمارے درمیان سے ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ سطحی ذہن رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے کے بیچ میں دیمک کی طرح موجود رہیں گے، تب تک اس امت کو نہ ہم یکجا کر سکتے ہیں اور نہ مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ نے اتحاد کو قوت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. آج نکلی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوا نکلے گی کہ 500,000 فلسطینی مروانے کے بعد
یہودیوں نے مہربانی کر کے اسرائیل نے سیز فائر کر دیا، سارے مسلمانوں کے حکمران بغلیں بجا رہے ہیں ہم نے سیز فائر کرا، ڈوب کے مر جاؤ، چلو بھر پانی نہیں ہے تو اپنے ملک کے گٹر کی نالیوں میں مرو۔ سیز فائر کرا دیا، اس بچی کو کیا جواب دو گے جس کے باپ کو اس کے سامنے پرخچوں کی طرح اڑا دیا گیا؟ اس بوڑھے کو کیا جواب دو گے جس کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو مار دیا گیا؟ اس بیوہ کو کیا جواب دو گے جس کو شادی ہوئے ابھی 4 دن ہی گزرے تھے، اس کے سہاگ کو اجاڑ دیا گیا؟ کیا سیز فائر ان کے زخموں پر مرہم ہے؟ سیز فائر تو یہ ہے کہ ابھی رک جاؤ، پھر جب دل کرے پھر مارنا شروع کر دینا۔ اور ہمارے حکمران بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کرا دیا، ہم نے جو ہے وہ اسرائیل تمہارے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہے، تم سے پوچھتا بھی نہیں ہے، تم ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہو۔ ان کے ہاں اسرائیل کی گلی میں نالی سے پانی پینے والا کتا بھی تم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسلم حکمرانوں، تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم نے اسرائیل کو روکا ہے؟ وہ تو جب انجوائے کرنا ہوتا ہے فلسطینیوں پر آتا ہے، بمباری کرتا ہے، ہفتہ 10 دن انجوائے کرتا ہے، تم چیختے ہو، چلاتے ہو، درخواستیں کرتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، وہ تمہارے ہاتھ باندھنے کو تمہاری بے غیرتی سے انجوائے کرتا ہے، تمہاری اوقات دنیا کو دکھاتا ہے، تمہاری حیثیت دنیا کو بتاتا ہے، اور پھر سیز فائر خود کر دیتا ہے، تم اچھلتے ہو کہ ہم نے سیز فائر کرا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس وقت امت کو جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے تفرقوں کو بلائیں، ہم اپنے عمل سے ایک امت بن کر اہلیان فلسطین کو اور اہالیان کشمیر کو اور شام کے مظلوموں کو اور برما کے ذبح ہوتے بچوں کو یہ باور کرائیں کہ اب ہم میں کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اب ہم میں ہر ایک محمد کا امتی ہے۔ اب ہم انگوٹھے چومنے اور نہ چومنے پر نہیں لڑتے، اب ہم ہاتھ نماز میں اٹھانے ادھر باندھنے اور ادھر باندھنے پر نہیں لڑتے، اب ہم لڑتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہونے پر۔ یہودیوں نے ہمارے کرتوت کو دیکھا ہے تبھی تو وہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو تو اسی سے فرصت نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے آمین زور سے بول، دوسرا کہتا ہے آہستہ بول، ایک بولتا ہے ہاتھ ادھر باندھ، ایک بولتا ہے ہاتھ ادھر باندھ، ایک بولتا ہے انگوٹھے چوم، ایک بولتا ہے انگوٹھے نہ چوم، ایک بولتا ہے میلاد منا، دوسرا بولتا ہے جو میلاد نہ منائے وہ کافر، جو کہتا ہے جو میلاد منائے وہ بدعتی۔ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھائے، یہ ہمارا کیا ٹھینگا اکھڑیں گے؟ یہ کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، میں بکواس تو نہیں کر رہا، میں فالتو فردو کہانی تو نہیں سنا رہا، یہ حالت ہے اس امت کی۔ تبھی تو دشمن کو حوصلہ ہوا ہے۔ چور گھر میں تب آتا ہے جب گھر کے لوگ آپس کے گریبان پکڑے ہوئے ہو، ایسے نہیں کسی کو گھر میں آنے کی ہمت ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ آج ریلی ہے تو ہم جوش دکھا لیں۔ ہاں، ریلی میں چلو گے؟ کھانا کھانے جاؤ گے؟ سب نہیں بول رہے، اب بہت سے ڈر رہے ہیں، پیچھے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوں گی دسترخوان پر کھانا لگائے ہوئے۔ بیگم کا خیال آئے نا تو میری اس فلسطینی بہن کا خیال لے آنا جس کا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ تجھے خیال آ رہا ہے نا کہ بچے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان فلسطین کے بچوں کا تصور کر لینا جو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ چھوڑو ان عیاشیوں کو، کبھی دوسروں کے لیے بھی سوچ لیا کرو۔ ہمیشہ اپنے بچوں اور بیوی کے لیے مت سوچو، ہمیشہ اپنی بہن کے لیے مت سوچو۔ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی کسی ماں کی کوکھ سے جنم دینے والی بچی میری بہن ہے، یہ سوچ رکھ۔ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے۔
تو کیا خیال ہے کھانا کھانے جاؤ گے ریلی میں چلو گے؟ پتہ چل جائے گا کون کھانا کھانے جا رہا ہے. میری نظر بہت تیز ہے, 4 ہیں, 2 آنکھیں یہ ہیں 2 یہ ہیں. دیکھ لوں گا کون بیگم کے پاس جا رہا ہے اور کون ریلی میں چل رہا ہے. اور میں کیا دیکھوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم حکمران نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جلوس ریلی سے کیا ہوگا, واقعی کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے جلوس سے. لیکن آج میڈیا کا زمانہ ہے, ایک کام یہاں پر ہوتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہ رد عمل ہمارے فلسطینی بھائی دیکھیں گے, کم از کم انہیں اتنی ڈھارس بندھے گی کہ یار کوئی ہے جو دھوپ میں, کڑکتی دھوپوں میں ہمارے لیے سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہماری حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں. کوئی ہے. اتنی تو بے حس ہم نہ ہونے چاہیے نا, اتنے بے درد تو ہم نہ ہونے چاہیے نا, اتنے خود غرض تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا کہ میرے گھر میں تو وقت میں کھانا پہنچ رہا ہے, میری بیوی تو زندہ ہے, میرے بچے تو زندہ ہیں. یاد رکھو, اگر ہم نے خود غرضی کا اظہار کیا اور ہم نے ان مظلوموں کے درد کو نظر انداز کیا تو میں نہ نجومی ہوں, میں نہ کاہن ہوں, نہ میں ولی ہوں, نہ کوئی پیر ہوں, میں ایک فقیر ہوں. میرے الفاظ کو لکھ لو پتھر پر. اگر ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا تو فلسطین کی کہانی ہماری گلیوں میں دہرائی جائے گی, ہماری مسجدوں کے مینار ٹوٹیں گے, ہمارے مولوی ذبح ہوں گے, ہماری بیویاں بے آبرو ہوں گی, ہماری بچیوں کے تن جدا ہوں گے, ہمارے بچوں کے سامنے ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی, ہمارے بچے بلک رہے ہوں گے. اس وقت سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو اور اپنے اندر امت کا درد اور احساس پیدا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.